یہ کہانی ایک سیدھے سادے مگر رحم دل نوجوان ریحان کی ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ ریحان غریب تھا لیکن اس کے دل میں خدا کا خوف اور انسانیت کی محبت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ اس کی ماں بیمار تھی اور وہ دن رات محنت کر کے اس کا علاج کروانے کی کوشش کرتا تھا۔ ریحان کا گاؤں زیادہ بڑا نہیں تھا، وہاں کے لوگ سیدھے سادے مگر زندگی کی مشکلات میں گھیرے ہوئے تھے۔ ریحان کی زندگی کا ایک اصول تھا کہ وہ کبھی کسی کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا، چاہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن ریحان بازار سے کچھ سودا لے کر گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بوڑھا فقیر بیٹا نظر آیا۔ وہ بہت کمزور اور نڈال لگ رہا تھا۔ بوڑھے نے کپ کپاتے آواز میں ریحان سے کہا، بیٹا کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ ریحان کی جیب میں بس چند سکے تھے جو اس نے اپنی ماں کی دوا کے لیے رکھے تھے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا اور پھر بولا، بابا میرے پاس زیادہ نہیں ہے لیکن جو ہے وہ حاضر ہے۔ ریحان نے وہی تھوڑے سے پیسے نکالے اور قریب کی دکان سے روٹی اور دال خرید کر بوڑھے کے سامنے رکھ دی۔ بوڑھے نے دعا دی، بیٹا تمہاری نیکی ضائع نہیں جائے گی، اللہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ ریحان مسکرا دیا اور وہاں سے چل پڑا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی یہ چھوٹی سی نیکی اس کی قسمت بدلنے والی ہے۔ اگلی رات ریحان اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی مسافر زخمی حالت میں کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے گرد سے بھرے ہوئے تھے اور چہرے پر تکن اور خوف نمایاں تھی۔ وہ ریحان سے بولنے لگا، بھائی میں مسافر ہوں، میرے ساتھ ڈاکوؤں نے ظلم کیا ہے، کیا تم مجھے پناہ دے سکتے ہو؟ ریحان نیکی کا مارا تھا، اس نے فوراً اس آدمی کو اندر بٹھایا، پانی دیا اور اس کے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ ریحان نے حیرانی سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچے؟ مسافر نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، یہ ایک لمبی کہانی ہے لیکن میں تمہیں بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، اگر تم میری مدد کرو گے تو شاید میری جان بچ جائے گی۔ ریحان نے بغیر کچھ سوچے کہا، تم بے فکر ہو جاؤ، جب تک میرے گھر میں ہو تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ رات کے دوسرے پہر جب سب کچھ پرسکون لگ رہا تھا، اچانک باہر کچھ گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں آئی۔ کچھ لوگ چلاتے ہوئے قریب آ رہے تھے۔ ریحان کے دل میں خیال آیا، کہیں یہ وہی لوگ تو نہیں جو اس مسافر کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ سوچتے ہی اس نے جلدی سے مسافر کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور خود دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر سے ایک سخت آواز آئی، گھر کے مالک فوراً دروازہ کھولو، ہم جانتے ہیں کہ تم نے ایک اجنبی کو پناہ دی ہے۔ ریحان کے سامنے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ وہ اپنی نیکی کی وجہ سے مشکل میں آ گیا تھا، مگر اس کے دل میں خوف کی بجائے ہمت اور بہادری تھی۔ ریحان اپنی دل میں بے شمار خیالات لیے دروازے کے قریب کھڑا تھا، مگر اس کا ضمیر مطمئن تھا۔ باہر کھڑے لوگ زور زور سے دروازہ پیٹ رہے تھے۔ ریحان نے جلدی سے مسافر کو ایک پرانے صندوق کے پیچھے چھپا دیا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی 4 آدمی اندر داخل ہو گئے۔ وہ سب سخت لہجے میں بولے، ہم جانتے ہیں کہ ایک زخمی آدمی اسی گاؤں میں آیا ہے، تم نے کہیں اسے دیکھا تو نہیں؟ ریحان نے ہمت سے جواب دیا، یہاں بہت سے لوگ آتے جاتے ہیں لیکن میں کسی زخمی آدمی کے بارے میں نہیں جانتا۔ ایک آدمی جو شکل سے سردار لگ رہا تھا آگے بڑھا اور غصے سے بولا، ہمیں دھوکہ مت دو، ہم نے اسے تمہارے گھر میں آتے دیکھا تھا۔ ریحان کو لگا کہ شاید وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور اسے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ہمت سے بولا، اگر تمہیں یقین نہیں تو خود دیکھ لو۔ وہ لوگ گھر میں ادھر ادھر دیکھنے لگے مگر مسافر کہیں نظر نہیں آیا۔ چند منٹوں کے بعد وہ لوگ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو ریحان نے دروازہ بند کیا اور جلدی سے صندوق کے پیچھے چھپے مسافر کو باہر نکال دیا۔ مسافر نے جذباتی لہجے میں کہا، بھائی تم نے میری جان بچا لی، اگر تم مجھے پناہ نہ دیتے تو شاید میں آج زندہ نہ رہتا۔ ریحان مسکرا کر بولا، یہ میرا فرض تھا، میں نے صرف وہی کیا جو ایک اچھے انسان کو کرنا چاہیے، لیکن تم اب مجھے سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو اور یہ لوگ تمہیں کیوں مارنا چاہتے ہیں؟
مسافر نے گہری سانس لی اور پھر بولنے لگا، میرا نام خالد ہے، میں ایک تاجر ہوں اور شہر میں اپنا کاروبار کرتا ہوں۔ چند دن پہلے کچھ ڈاکوؤں نے مجھے لوٹنے کی کوشش کی، لیکن میں کسی طرح ان کی چنگل سے بچ نکلا۔ وہ میرا پیچھا کر رہے ہیں تاکہ مجھ سے وہ دولت چھین لے جو میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے۔ ریحان حیران ہوا، کیا تمہارے پاس وہ دولت ابھی بھی ہے؟ خالد نے سر ہلا کر کہا، ہاں، لیکن وہ یہاں نہیں ہے، میں اسے ایک محفوظ جگہ پر چھوڑ آیا ہوں۔ اگر میں وہاں پہنچ گیا تو میں اپنی جان بھی بچا سکتا ہوں اور اپنی دولت بھی۔ ریحان سوچ میں پڑ گیا، وہ چاہتا تو خالد کو کہہ دیتا کہ اپنی راہ لے اور اپنی فکر خود کرے، مگر اس کا ضمیر اسے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر خالد اکیلا گیا تو شاید وہ دوبارہ ان ظالموں کے ہاتھ لگ جائے۔ ریحان نے آخر کار فیصلہ کیا، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ وہ جگہ کہاں ہے جہاں تمہاری دولت چھپی ہے۔ خالد کے چہرے پر حیرت اور خوشی دونوں کی آثار نظر آئے اور وہ یکدم بولنے لگا، وہ جگہ یہاں سے کچھ دور ہے، لیکن راستہ خطرناک ہے۔ اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو شاید ہم دونوں کو خطرے کا سامنا کرنا پڑے۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، خطرے کی پرواہ مت کرو، اگر نیکی کا راستہ آسان ہوتا تو سبھی لوگ اسے اختیار کر لیتے۔ اگلی رات جب سب لوگ سو چکے تھے، ریحان اور خالد نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں خاموشی سے چلتے رہے تاکہ کوئی ان پر شک نہ کرے۔ چاندنی رات تھی اور راستے میں درختوں کے سائے عجیب و غریب شکلیں بنا رہی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد اچانک جھاڑیوں میں حرکت ہوئی۔ ریحان فوراً رک گیا اور دھیرے سے خالد سے بولا، لگتا ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ خالد نے سر ہلایا اور دھیرے سے خنجر نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شاید وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے کل تمہارے دروازے پر دستک دی تھی۔ اچانک ایک تیز آواز آئی، رکو ورنہ تمہاری جان نہیں بچے گی۔ ریحان اور خالد نے پلٹ کر دیکھا تو 4 سائے ان کے قریب آ رہے تھے۔ یہ وہی ظالم تھے جو خالد کی دولت کے پیچھے تھے۔ ریحان اور خالد جنگل کے درمیان کھڑے تھے اور ان کے سامنے 4 مسلح آدمی تھے۔ ان کے چہرے خطرناک ارادوں کو ظاہر کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی دم کے آمیز لہجے میں بولا، کہا تھا نا تم بچ نہیں سکتے، بہتر ہوگا کہ اپنی دولت ہمارے حوالے کر دو۔ خالد نے ریحان کی طرف دیکھا جیسے وہ مدد مانگ رہا ہو۔ ریحان نے آہستہ سے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم آسانی سے ہار نہیں مانیں گے۔ ریحان نے جلدی سے آس پاس کا جائزہ لیا۔ جنگل میں ایک طرف گھنی جھاڑیاں تھی اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا نالا بہہ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر عقل سے کام لیا جائے تو ان آدمیوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ ریحان نے خالد کی کان میں سرگوشی کی، جب میں اشارہ دوں تو بھاگ جانا، میں انہیں روکنے کی کوشش کروں گا۔ خالد پہلے تو ہچکچایا لیکن پھر سر ہلا دیا۔ ریحان نے جھاڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکوؤں سے بولا، جو کچھ بھی تمہیں چاہیے وہ وہی دفن ہے، لیکن اسے نکالنے کے لیے وقت لگے گا۔ وہ لوگ چونک گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک آدمی جھاڑیوں کی طرف بڑھا کہ اچانک ریحان نے زمین سے مٹی اٹھا کر ان کے چہروں پر پھینک دی۔ اسی لمحے خالد جھاڑیوں کی طرف دوڑنے لگا۔ ایک آدمی چلایا، پکڑو انہیں، مگر تب تک ریحان اور خالد تیزی سے بھاگ چکے تھے۔ جنگل کی گھنی تاریکی میں وہ دونوں چھپنے میں کامیاب ہو گئے۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے جہاں خالد نے اپنی دولت محفوظ رکھی تھی۔ وہ ایک پرانی حویلی میں داخل ہوا جہاں ایک بزرگ منتظر تھے۔ بزرگ نے حیرانی سے پوچھا، خالد تم خیریت سے پہنچ گئے؟ خالد نے خوشی سے جواب دیا، ہاں، لیکن یہ سب ریحان کی نیکی اور بہادری کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید میں اب تک مارا جا چکا ہوتا۔ بزرگ نے ریحان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا تمہاری نیکی کا بدلہ اللہ ضرور دے گا۔ ریحان نے عاجزی سے جواب دیا، میں نے کچھ خاص نہیں کیا، جو بھی انسانیت پر یقین رکھتا ہے وہ یہی کرے گا۔ خالد نے ریحان کا ہاتھ تھام کر کہا، ریحان تمہاری مدد کے بغیر میں یہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ شہر چلو۔ میں تمہیں اپنے کاروبار میں شامل کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہاری زندگی بہتر ہو سکے۔ ریحان حیران ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سوچنے لگا کہ کیا واقعی اللہ نے اس کی نیکی کا بدلہ اسے دے دیا ہے۔
وہ جو کل تک ایک غریب نوجوان تھا، آج اس کی ایمانداری اور نیکی کی بدولت اسے ایک بہترین موقع مل رہا تھا۔ ریحان نے خوشی سے خالد کی پیشکش قبول کر لی اور یوں اس کی زندگی بدل گئی۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جو دوسروں کے لیے بھلائی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ریحان کی کہانی ایک مثال ہے کہ اگر ہم مخلص ہو کر کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔